جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت دیر سے آنے کی بہت معذرت آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے آؤں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ رمضان تھا، اور رمضان کے آخری عشرہ، اور پھر اس کے بعد کرونا کی جو سچویشن ہو گئی تھی، ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو پلین کریش ہوا، اس سے بہت زیادہ سچی بات ہے کہ دل نہیں کیا کہ کوئی بھی بات کی جائے، نہ عید منانے کو دل کیا، اور نہ ہی جو اس کے بعد بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، بالکل کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں منائی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک نے اسی طرح سے عید منائی ہوگی۔ ہماری ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس پلین کریش میں سب کا ہی دکھ تھا، بہت زیادہ خاندانوں کا، لیکن ہمارے بہت ایک سینئر کولیگ اور ہمارے بھائی انصار نقوی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے۔ ہمارا ان کے ساتھ، میرے شوہر کا، ہم دونوں کا بہت پرانا ان کے ساتھ تعلق تھا، جیو کے زمانے سے تھا، 2002 سے تھا اور اب تک تھا، لہٰذا وہ بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح تھے ہمارے لیے، بہت محترم تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بالکل اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی اور چیز پہ بات کرنے کو دل نہیں کیا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کی اچھی عید گزری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاز کے حادثے میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کی ابھی تک تلاش جاری ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی ختم ہو، اور جلد از جلد جو ہے وہ اپنی آخری منازل جو ہیں وہ طے کریں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں۔ اس کی انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں، ہم بھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کو مطلع بھی کریں گے اس معاملے کے اوپر، لیکن بہت ساری چیزیں اس پہ چھپ چکی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، بہت سارے اس پہ ویڈیوز آ چکے ہیں، بڑے ولاگز آپ نے دیکھے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو کہ سب یہ سانحہ بہت بڑا تھا، اور یہ پچھلے 4 سال میں کوئی چوتھا بڑا سانحہ ہے جو کہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے اگر کوئی ایئر لائن کے طیارے اس طرح سے گرتے رہیں، اور اتنی قیمتی جانیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہماری خالق حقیقی کو ملی ہیں، تو یہ کوئی بہت ظاہر ہے کہ یہ کنسرنڈ اس پہ ہونا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں ان کے لواحقین جن کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی ہیں، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ لوگوں سے اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ مدد کی جائے، جلدی سے ریزلٹس دیے جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں، ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب گورننس نہیں ہوتی ہے، جب کوئی جو ادارے ہیں وہ پوری طرح سے کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ابھی بھی حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ لے گی، وزیر اعظم اس پہ انٹرسٹ لیں گے، امید ہے کہ وہ بھی نتیہ گلی سے آ گئے ہوں گے اور پہاڑ سے نیچے اترے ہوں گے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں، اور پھر جہاز کے اندر مسئلہ تھا نہیں تھا، لینڈنگ گیئر کھلا یا پائلٹ صاحب اس کو لگانا بھول گئے، انجن جو تھے ان کے نقصان ہوا، وہ پھر کیوں اڑ گئے، ایس او پیز کیا تھیں، فالو ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، جہاز میں فالٹ تھا کہ نہیں تھا، قصوروار کون ہے، قصور کس کا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری انکوائریاں ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی انجام نہیں ہوگا۔ جس طرح سے مختلف انکوائریوں کا انجام نہیں ہو سکا یا اس منظر عام پر نہیں آ سکیں، یہ انکوائری جو ہے اس کی بھی رپورٹ کہاں آئے گی؟ جنید جمشید والا طیارہ گرا، آج تک اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے کہ اصل فالٹ کس کا تھا، کیوں تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ پہلا حادثہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جس کے حوالے سے جو ہے وہ ایئر بلو کا اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، آج تک نہیں پتہ۔ آج بھی ان کے جو لواحقین ہیں وہ اس تاریخ کو مل بیٹھتے ہیں، اور وہ آپس میں بیٹھ کے تو اظہار تعزیت کر لیتے ہیں، یا وہ پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، مگر کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے بڑے بڑے جہازوں کے طیاروں کے جو
سانحے ہوتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی رپورٹس نہیں آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 کے بعد سے 2004 میں شاید، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، مصطفی علی میر صاحب کا طیارہ جو ہے، ان کی ایک بہت بڑی فورس، ایئر فورس کے بہت سے کیپیبل لوگ جو تھے اس میں سوار تھے، وہ ٹکرا کے جو ہے وہ گر گیا. مصطفی علی میر صاحب کا طیارہ، وہ ایک انویسٹیگیشن آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی کہ، اور اس کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں ہیں کہ اتنی بڑی جتنی بھی ایئر فورس کی لیڈرشپ تھی، وہ اس کا ایک طیارے میں سوار ہو جانا، پھر اس کا ٹکرا جانا، اور ایک پوری جو لائن آف ایکشن تھی، جو پورا ایک کمانڈ آف ایکشن تھا، یعنی جو سارے جتنے بھی سینئر آفیسرز تھے، وہ اس کے اندر ان کا شہید ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، بہت بڑا یہ ایک سانحہ تھا جس کا پاکستان آج تک خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہا ہے، لیکن وہ رپورٹ ہمیشہ کی طرح سے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی. اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جب گرا تھا، وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے، وہ کیسے گرا، آموں کی پیٹیاں کیسے گئیں، بہاولپور میں وہ کس طرح سے وہ زمین بوس ہوا، اس میں کیسے آگ لگی، وہ پھٹا، وہ مطلب اس کے اندر کوئی بم تھے، کیا تھے، انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، لیکن اس کی جو تحقیقات ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ سکی. بھوجا ایئر لائنز پہلے ہی دن پرواز اڑی، اور پہلے ہی دن وہ طیارہ جو ہے حادثے کا شکار ہو گیا راولپنڈی میں، جو پرانا ایئرپورٹ ہے اس کے پاس. اس کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی. تو یہ پاکستان کے اندر کمیشن اور جو انکوائری کمیٹیاں ہیں وہ بیٹھتی صرف اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پاکستان کے عوام کو نہ بتائی جائیں. وجوہات کیا ہیں، یہ دیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں ان پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، کیوں ان کو ایوائڈ کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کیوں ان کو اوپن نہیں کیا جاتا. اور سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے قوانین ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں پاکستان کے شہریوں کو کہ ان تک ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو. اور یہ جو بل ہے، یہ کافی اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے. یہ آپ کا اور میرا دونوں کا رائٹ ہے کہ میں مطالبہ کروں یا آپ مطالبہ کریں کہ ہمیں پوری معلومات جو ہے ہم سے شیئر کی جائے. اور کمیشنز تو جو ہیں وہ بنتے ہی اس لیے ہیں. آپ دیکھیے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، سانحہ بنگلہ دیش جو سانحہ بنگال تھا، مشرقی بنگال ہمارا مشرقی پاکستان، وہ جدا ہوا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ تقریباً 2000 میں وہ پبلک ہوتی ہے، اور وہ بھی ہندوستان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے یا وہ منظر عام پر آتی ہے اور اس کو سامنے لایا جاتا ہے. یعنی حکومت پاکستان جو ہے اس نے اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک نہیں کیا تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے، آبویس ہے، پتہ نہیں چل جائے. آزاد کمیشن بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بڑی فائنڈنگز ہوتی ہیں، پتہ نہ چل جائے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اسامہ بن لادن پاکستان کے جو بالکل اسلام آباد سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایبٹ آباد سے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. امریکی طیارے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ ڈیڈ باڈی ساتھ لے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کمیشن بیٹھتا ہے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. امریکہ بہادر نے پاکستان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، ان کو وائلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی تحقیقات جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف جو اور بڑے بڑے واقعات ہیں، ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کمیشن ضرور بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ضرور مقرر کی گئی ہے. اچھا، ابھی بہت شور ہے، چینی کی رپورٹ آ گئی منظر عام پر، وہ بھی صحیح رپورٹ جو ہے وہ بھی مینیپولیشنز اس کے اندر بھی موجود ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے وہ جن لوگوں کی طرف سے فیصلے ہوئے ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا، اور وہ بھی اب جو ہے وہ اب منظر عام پر آئی گئی ہے. اس سے پہلے وہ لیک ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کو منظر عام پر لایا گیا. اب اس پہ کارروائی کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں پتہ. اسی طرح سے بہت ساری اور انٹرسٹنگ جو کمیٹیاں ہیں پاکستان کی. طیاروں کے حادثوں پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حادثے کے اوپر جو ہے وہ کمیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی سامنے واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. سانحہ بہاولپور جس میں کہ ضیاء الحق جاں بحق ہوئے تھے، ان کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی کہ وہ ان کے ساتھ امریکی سفیر تھے، ان کے ساتھ بھی ایک سینئر جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ایک ہی جہاز پہ کیسے بیٹھ گئے. وہ جہاز وہاں سے پرواز بھرتا ہے،
رابن رافیل جو کہ وہاں کے سفیر تھے امریکہ کے، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔ اور پھر سانحۂ اوجڑی کیمپ، ہم بہت چھوٹے تھے جب اسلام آباد کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور یہ دل دہلا دینے والا، اپریل کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا، دل دہلا دینے والا، جہاں پہ کسی جگہ سے میزائل گزر رہے ہیں، کسی جگہ سے بم چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کئی سالوں تک راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ جو ہیں وہ جو گرے ہوئے میزائل تھے، بم تھے، یا جو بھی رشین تھے یا امریکن تھے، جو بھی جس قسم کا بھی وہ اسلحہ تھا، وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے رہے۔ وہ اسلحہ وہاں پہ ڈمپ کیوں ہوا تھا، وہ کس نے دیا تھا، کس نے پھوڑا تھا، وہ کیوں پھوٹے تھے، وہ کیوں چلے تھے، یہ ایک بڑی ایک عجیب داستان ہے، جس کے اوپر کبھی وقت ملے گا تو ضرور آپ کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات بھی بیان کریں گے۔ اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، تو اسلام آباد نے یہ بھی دیکھا اتنا بڑا واقعہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا جس میں کئی سو جو میزائل ہیں وہ اڑ کے اپنی مرضی سے جگہ جگہ گرتے رہے اور لوگوں کو مارتے رہے اور جاں بحق لوگ ہوتے رہے، اور اس کے اوپر کوئی کمیشن، کوئی رپورٹ، کوئی کچھ نہیں تھا۔ بنائے گئے کمیشن، لیکن رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی کہ سانحۂ اوجڑی کیمپ جو ہے یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، اس کے پیچھے کون سا ملک تھا، اس کو یہ ہماری نیگلیجنس کہاں پہ تھی۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے سٹوریز ہیں، ان کے اوپر بہت سی کتابیں آئی ہیں مگر رپورٹیں منظر عام پر نہیں آئیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کر دیں، کمیشن بٹھا دیں، کمیٹی بنا دیں، بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کر دیں، انصاف لے کے رہیں گے، انصاف مل کے رہے گا، انصاف دے کے رہیں گے، انصاف یوں ہوگا، انصاف وہ ہوگا، وہ کبھی انصاف نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا، اگلے کچھ عرصے میں فکس ہوئے لوگ، چینی کی رپورٹ سے بہت سارے لوگ مطمئن نہیں ہیں، ہم جیسے طالب علم بھی مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں، اس میں بہت سے کیریکٹرز کو مائنس کیا گیا ہے، اس کے اوپر کس کے اوپر ذمہ داری فکس ہوگی، اپنی مرضی سے فکس ہوگی جو بھی ہوگی، لیکن اگر وہ بھی ہو گئی تو ایک بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ لیکن ابھی تک تو سانحوں پہ جتنے بھی واقعات ہیں، حادثات ہیں، ان کے اوپر آج تک جو ہے وہ کمیشنز کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی ہے، اور یہی آپ کا اور میرا حق ہے جاننا کہ یہ سارے جو کمیشن ہیں ان کی رپورٹس منظر عام پر کیوں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، آپ کو ہم بتاتے رہیں گے، خاص کر کے جو چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہے، اس کے اوپر کل آپ کے پاس ہم لے کے آئیں گے، بہت انٹرسٹنگ، اور بہت یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے، یہ ہوئی کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، کل اس کے اوپر آپ کے ساتھ انالیسس پیش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور پوری کوشش ہے کہ اب بہت ریگولرلی آپ کے پاس آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔